السلام علیکم، ویری وارم ویلکم ٹو صبح بخیر پاکستان. عظمیٰ خان کے ساتھ آپ لوگوں کو ویلکم ہے صبح بخیر پاکستان میں. امید ہے ایک نیا خوبصورت چمکتا دمکتا اور بادلوں والا، بارشوں والا، اچھے موسم والا، خوبصورت موسم والا. اور بادل تو ہیں ہی، میرا تو فیوریٹ موسم ہے یہ، اور آئی ایم شیور کہ بہت سارے لوگوں کا، اسپیشلی جو گرمی کے مارے ہیں، جن کا نہیں بھی فیوریٹ ہوگا ان کا بھی فیوریٹ ہو چکے ہوں گے یہ بادل اور یہ خوبصورت موسم. تو یہ جو خوبصورتی ہے نا جی، اس خوبصورتی والے موسم میں ہم نے کہنا ہے الحمدللہ، اس کو کریے انجوائے، لیکن ساتھ ساتھ خیال بھی رکھیے. اسپیشلی ناردرن ایریاز کی طرف لوگ نکل جاتے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ بہت زیادہ لینڈ سلائڈنگ کا آج کل کے دنوں میں خدشہ ہوتا ہے، اس لیے ان چیزوں کا بہت خیال کیجیے. دریا کے کنارے بہت زیادہ نہ بیٹھیے. یہ ساری وہ چیزیں جو آپ نے وہاں جب آپ جاتے ہیں ناردرن ایریاز میں، وہاں تو خیال کرنا ہے، گند نہیں مچانا ہے. یہ بھی ایک وہ ہے کہ ہم لوگ بڑی چیزوں کو خراب کراتے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہم لوگ کہتے ہیں کہ آپ کے اپنے اسلام آباد میں بھی جب بھی آپ جہاں جائیں، اسپیشلی مونال کی طرف جائیں، ماؤنٹنس کی طرف جائیں، پلیز اپنے ان چیزوں کا خیال رکھیں کہ وہاں پہ جنگلی جانور ہوتے ہیں. اگر آپ وہاں پہ شاپر بیگس پھینکتے ہیں یا چیزیں پھینکتے ہیں تو اس کی وجہ سے نہ صرف آلودگی پھیلتی ہے، جبکہ جو وہاں پہ لائف ہے، وائلڈ لائف ہے، ان کے لیے بھی بڑی پرابلم ہوتی ہے. تو اس لیے خیال رکھیے. اسپیشلی جائیے تو بہت زیادہ اونچا میوزک نہیں لگائیے. اتنا میوزک لگانے سے آپ کو پتہ ہے دوسرے بھی ڈسٹرب ہوتے ہیں جو وہاں پہ آئے ہوتے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگین وائلڈ لائف کے لیے ہم نے کافی زیادہ ایفرٹ کرنی ہے، اور ان کو بھی رہنے کا حق ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ مونال کی جو ماؤنٹنز ہیں، جو ہمارے ٹریلز ہیں، وہاں پہ بہت زیادہ آپ کی ڈفرینٹ طرح کی اسپیشیز ہیں اور بہت سارے جانور ہیں وہاں پہ جن کا ہم نے کرنا ہے خیال. تو ان چیزوں کا ضرور وہ کریے. ساتھ ساتھ موسم انجوائے کیجیے. پکوڑوں کا، چائے کا سیزن ہے، ضرور کریں. جب دیکھیں اسلام آباد کو بادلوں کی امڈ میں لیا ہوتا ہے تو اس لیے انجوائے کریں. لیکن ساتھ ساتھ جو ہمارا ریمائنڈر ہے جمعے کے دن کا، اس کو بھی یاد رکھیے. جمعے کا خوبصورت دن ہے، جمعے کی نماز پڑھیے، تیار ہو کر جائیے، تمیز و طریقے سے جائیے. ایک دم سے چھلانگے مارتے ہوئے لاسٹ منٹ کے اوپر بھاگ کر نہیں جائیں. ایک ہی جمعے کا دن ہے پورے ہفتے میں، اس کو وہ عزت دیجیے جو وہ ڈیزرو کرتا ہے. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے جمعے کے دن کو، جمعے کی نماز کو خاص طور پہ انسانوں کے لیے تو اللہ تعالیٰ ہے ہی اشرف المخلوقات، لیکن ہم جو ایک مسلمان ہیں، مومن ہیں، ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے جمعے کے دن کو اور اسپیشل بنا دیا ہے. اس اسپیشل دن کا فائدہ اٹھائیے اور سب سے زیادہ یہ کیجیے کہ دعا کا اہتمام کیجیے. جو آپ کے پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود ابراہیمی کا اہتمام کیجیے، اور سورۃ الکاف کا ضرور پڑھیے. اور آپ کو یہ پتہ ہے اذان اور اقامہ اور عصر و مغرب کے درمیان میں ٹائم ہوتا ہے دعا کی قبولیت کا. میں اور عصر اور مغرب کے درمیان خاص اہتمام کرتی ہوں اپنے سارے دوستوں کے لیے، ویورز کے لیے، اپنی ٹیم کے لیے، اپنے لیے، سب کے لیے دعاؤں کا خاص اہتمام کرتی ہوں. آپ بھی کیجیے، ہمیں بھی دعاؤں میں یاد رکھیے اور جزاک خیر کو آگے بھی بڑھائیے. تو اسی خوبصورت میسج کے ساتھ، اپنے جمعے کے خوبصورت کے دن کے میسج کے ساتھ اپنے پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں. ابھی ہمارے ساتھ موجود ہیں طلحہ اکرم جو کہ رپورٹر ہیں روز نیوز. آج ہم ان سے بات کرنے لگے ہیں کہ پاکستان کا سلامتی کونسل میں بھارت کو جو دو ٹوک جواب ہے سنتاس معاہدے کو لے کر، اس کے اوپر کیا حقیقت ہے اور کیا انفارمیشن چل رہی ہے. جی طلحہ، السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں طلحہ؟ الحمدللہ. آپ کیسی ہیں؟ جی الحمدللہ. تو کیا نیوز ہے آپ کے پاس آج ہمارے ساتھ شیئر کرنے کے لیے اس کے متعلق؟ سب سے پہلے تو بہت شکریہ مجھے شو میں لینے کے لیے، اور ایز آلویز یو ٹو کا ونڈرفل اسٹارٹ آف دیٹ بابرکت ڈے. اور نیوز کچھ پاکستان اور بھارت کے درمیان ہمیشہ جو نیوز ہوتی ہے وہ دنیا کی ہیڈ لائنز میں لگتی ہے، کیونکہ دونوں کے درمیان صرف لفظی جنگ نہیں ہوتی. یہ اس کا جنوبی ایشیا کے مستقبل سے یہ باتیں جڑی ہوتی ہیں، پانی سے جڑی ہوتی ہیں، دہشت گردی کے مسائل زیر بحث آتے ہیں. تو اسی طرح کل جو یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کاؤنسل کے اجلاس میں دونوں کے درمیان ایک سفارتی تبادلہ پیش آیا، جس میں بھارت کی جانب سے پاکستان پر کافی زیادہ ایلیگیشن لگائے گئے، سرحد پار دہشت گردی کا ایلیگیشن لگایا گیا، اور اسی کو کریکٹ کرنے کی کوشش کی گئی کہ اسی کے تھرو پاکستان اور بھارت جو ہیں سنتاس معاہدے پر ایک دوسرے سے تعاون نہیں کر پا رہے. اسی طرح کشمیر میں بھی جو اس وقت چیزیں ہیں ان سے پاکستان کو الزام تراشی کی گئی پاکستان پر. تو پاکستان کے جو وہاں پر فرسٹ سیکرٹری انصار شاہ ہیں، ان کی جانب سے دو ٹوک جواب دیا گیا بھارت کو، اور جتنے بھی ایلیگیشن تھے ان کو یکسر مسترد کر دیا گیا. بھارت کے وہاں پر جو اس وقت مستقل مندوب ہیں ہریش پروتھانینی، انہوں نے پاکستان پر الزام عائد کیا کہ جو سرحد پار دہشت گردی ہے پاکستان اس کو سپورٹ کر رہا ہے، اور یہ پاکستان پر ایلیگیشن برسوں سے بھارت لگا رہا ہے. لیکن بدقسمتی سے
अभी तक कोई सबूत पाकिस्तान को वो नहीं दे सका। खुशकिस्मती से पाकिस्तान की ये कहूंगा कि पाकिस्तान ने बारहा ये कहा कि आपने जितने भी कश्मीर में जो अटैक हुए, जो कि मोदी की हिंदुत्व गवर्नमेंट ने खुद ही करवाए अपने आप को अपने इलेक्शन में सेव करने के लिए, तो पाकिस्तान ने 12 सबूत मांगे लेकिन अभी तक सबूत नहीं दिए गए। तो कल एक बार फिर ये इल्जाम आयद किया गया और जिस तरह मैंने कहा कि इसको कनेक्ट करने की कोशिश की गई सिंध-तास मुआहदे से। सिंध-तास मुआहदा 1960 में दोनों ममालिक के दरमियान ये आया था और इसको दुनिया के बेहतरीन आबी मुआहदों में से एक के तौर पर जाना जाता है। और वहां भारत ने यह कहा कि चूंकि दहशतगर्दी सरहद पर पाकिस्तान मुआविन है उसका, उसी की वजह से दोनों ममालिक इसमें जो अपना ताउन है वो नहीं कर पा रहे, जो कि यकसर मुस्तरद है। पाकिस्तान के फर्स्ट सेक्रेटरी अंसार शाह हैं, उन्होंने फिर जो वक्फे सवालात के बाद जो जवाब होता है उसमें अपने वक्फे में उन्होंने जवाब दिया, वक्फे जवाब में, और उन्होंने तमाम एलिगेशन को मुस्तरद किया और साथ दुनिया को यह बावर कराया कि भारत अपनी जो मुबैना कार्रवाइयां हैं पाकिस्तान में, जैसे कि टीटीपी है, तहरीक तालिबान पाकिस्तान है, इस तरह मजीद ब्रिगेड है, दीगर जितनी भी दहशतगर्द तंजीमें हैं, फितनतुल हिंदुस्तान है, फितनतुल खारिज है, इनको यकसर भारत जो है वो पाकिस्तान में सपोर्ट कर रहा है। पाकिस्तान के अंदर जो दहशतगर्दी इस टाइम पर हो रही है और बरसों से भारत इस चीज में मुलविस है, तो दुनिया को ये बावर कराए कि भारत अपने जुराइम से तवज्जो हटाने के लिए, अपनी मुबैना कार्रवाइयों से तवज्जो हटाने के लिए हमेशा इल्जाम का सहारा लेता है और आज भी वो वही करने की नाकाम कोशिश कर रहा है। और इसके साथ सिंध-तास मुआहदा और साथ ये कहा गया, क्योंकि पिछले अगस्त 2025 में कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में ये मामला जाता है। कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन पाकिस्तान के हक में फैसला करती है और ये कहती है कि कहीं भी मुआहदे में ये नहीं लिखा हुआ कि एक मुल्क अकेले तौर पर इसको मुअत्तल कर सकता है या मौखर कर सकता है, दोनों ममालिक मिलकर इसके गारंटर हैं, इसको चलाएंगे। तो पाकिस्तान ने इसको भी अक्सर इस इल्जाम को मुस्तरद किया कि पाकिस्तान पर जो दहशतगर्दी के इल्जाम की आड़ में ये कहना कि पाकिस्तान ताउन नहीं कर रहा, पाकिस्तान ने मुसलसल ताउन किया है। भारत जो कि मार के हक के बाद जो उसको एक इबरतनाक शिकस्त हुई उसको वो हजम नहीं कर पा रहा, उसी के तनाजुर में उसने इतना बड़ा कदम उठाया कि सिंध-तास मुआहदे को उसने मुअत्तल कर दिया, जिससे करोड़ों लोगों की जिंदगियां जुड़ी हुई हैं। क्योंकि पानी सिर्फ एक पानी नहीं होता, इसका ताल्लुक लोगों की जिंदगियों से होता है और पानी एक जिंदगी है। और पाकिस्तान ने इसको इंटरनेशनल लॉ की खिलाफ वर्जी करार दिया और इसके साथ कश्मीर पर पाकिस्तान का रोज़े अव्वल से ये मौक़िफ़ रहा है कि कश्मीर एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी है और अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक इसका अभी तक जो हल है वो तलब है, अभी तक हल इसका नहीं किया गया। और सरहद पार कश्मीरी हो या इधर के कश्मीरी हो, वो दोनों अभी तक इस चीज़ की निगाहें जमाए बैठे हैं यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की करारदादों पर कि कब इसका जो हल है वो निकाला जाएगा। और पाकिस्तान का रोज़े अव्वल से ये मौक़िफ़ है कि इसको अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल होना चाहिए। तो जब भी ये मामला ज़ेर बहस आता है पाकिस्तान और भारत के दरमियान यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में, तो ये एक सफारती तबादला नहीं होता। जहां से मैंने बात स्टार्ट की थी कि ये यहाँ से लाख करोड़ों लोगों की जिंदगियों का सवाल है, जनूबी एशिया के मुस्तकबिल का सवाल है। और एक वजीर आजम के सवाल जो एक बात थी यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में, उन्होंने एक जबरदस्त स्पीच की थी, उसके चंद एक अल्फाज में यहाँ पर कोट करूंगा। उन्होंने कहा था कि इफ अ वार हैपेंस बिटवीन two nuclear armed countries, it will have a consequences far beyond the border। तो ये इस वक्त दुनिया की तवज्जो इस चीज के ऊपर पाकिस्तान भी बावर करा रहा है कि भारत की मुसलसल जो पाकिस्तान के खिलाफ इश्तियाल अंगेजी है, हाँ वो पानी के नतीजे में हो, हाँ वो दहशतगर्दी को सपोर्ट करने के नतीजे में हो, पाकिस्तान में जितनी भी दहशतगर्द तंजीमें हैं उनको सपोर्ट करने के नतीजे में हो या दीगर चीजों के नतीजे में, तो भारत मुसलसल इंटरनेशनल कवानीन की खिलाफ वर्जी कर रहा है। पाकिस्तान ने यूएन सिक्योरिटी काउंसिल को यह बावर कराया कि वो भारत को मजबूर करे कि वो इंटरनेशनल लॉ है उसको खिलाफ वर्जी ना करे। जी जी बिल्कुल तलहा, साथ में ये भी तो है कि जो भारत में मूवमेंट चल रही है मोदी साहब की गवर्नमेंट के ख़िलाफ़, उसमें भी वो बार बार नाम लेते हैं पाकिस्तान का, जी कि पाकिस्तान फंड कर रहा है इसको। और जबकि ये वाला इशू अगेंस्ट मोदी गवर्नमेंट तो बहुत अरसे से चल रहा था और सिर्फ ये था कि स्टूडेंट्स जो थे बार बार प्रोटेस्ट करते थे, लेकिन अभी वो जमा होकर सामने आए, उसके ऊपर भी पाकिस्तान को मोर्द इल्ज़ाम ठहराया जा रहा है। देखें, हमेशा भारत में जो कुछ भी होता है उसका मोर्द इल्ज़ाम हमेशा भारत ने अपनी नाकाम खारजा पॉलिसी से तवज्जो हटाने के लिए, अपनी नाकाम डोमेस्टिक पॉलिसी से तवज्जो हटाने के लिए, मुल्क के अंदर जो गुर्बत
जो इंतहा लेवल को इस वक्त छू रही है, उससे तवज्जो हटाने के लिए अपनी नाकाम हिंदुत्वा पॉलिसी जो कि इस वक्त बरसरे बेकार है, मोदी की गवर्नमेंट अकलियतों के खिलाफ, और ये वहां पर इस वक्त प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है एक मुनज़्ज़म साजिश के थ्रू कि यहाँ पर जितनी भी अकलियतें हैं इनको हिंदुस्तान से किसी न किसी तरह निकालना है। मुसलमान हो, ईसाई हो, सिख हो, खालिस्तान की तहरीकें हमने माजी में देखी हैं। तो ये इस चीज़ की मिसाल है कि भारत में अकलियतें महफूज नहीं हैं। इनसे तवज्जो हटाने के लिए उसने एक चीज़ का सहारा हमेशा से लिया है और वो पाकिस्तान पर इल्ज़ाम ठहराने का लिया। अभी जितने भी स्टूडेंट्स अब पूरी दुनिया में हेडलाइन लग रही हैं, क्योंकि भारत में 2014 से जब से नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट आई है, मुसलसल तीसरा इक्तिदार उन्होंने संभाला हुआ है। उनकी जो हिंदुत्व पॉलिसीज हैं वो भारत को काफी ज्यादा अंदर से हिट कर रही हैं, और उसी की नतीजे में इतना भी अभी हमें जो फ्रस्ट्रेशन नजर आई इस सारे एहतजाज के नतीजे में, तलबा जो है वो वजीर तालीम के इस्तीफे का मुतालबा कर रहे हैं, पेपर वहां पर लीक हो रहे हैं। इसी तरह जितनी भी वहां पर जो इंटरनेशनल लॉ की खिलाफ वर्जियां हैं वो हो रही हैं। तो ये जो एहतजाज है, मैं ये कहूंगा कि मोदी का जो इक़्तिदार का सूरज है, शायद उनको ये गुरूब होता हुआ नजर आ रहा है। इस एहतजाज के नतीजे में फ्रस्ट्रेशन वहां पर इतनी ज्यादा पाई जाती है, और उसी का सहारा लेने के लिए हमेशा से उसने एक ही तरीका वारदात अपनाया है, और वो पाकिस्तान को मुर्दे इल्जाम ठहराओ तो अपना जो भी कच्चा चचा है वो अपना चेहरा साफ कर लो। तो यही मोदी का मैं कहता हूँ इस वक्त पॉलिसी है। जी बिल्कुल तलहा, बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू फॉर गिविंग अस अ डिटेल इनसाइड नोट रिगार्डिंग पाकिस्तान का सलामती कौंसिल में क्या मौक़िफ़ होने वाला है। अभी हमारे साथ मौजूद है राना उमैर जो कि रिपोर्टर हैं रोज़ न्यूज़ के। इनसे आज हम बात करेंगे सरहद पार तजारत को डिजिटलाइजेशन करने के लिए जो पहली बार मोबाइल ऐप लॉन्च की जा रही है। जी राना, तो क्या शेयर करेंगे आप हमारे साथ? जी थैंक यू मैम। PSW पाकिस्तान का एक इदारा है, पाकिस्तान सिंगल विंडो, जो कि FBR के अंडर आता है। चूंकि गुज़िश्ता साल से के जो अभी माली साल स्टार्ट हुआ जुलाई का, IMF की तरफ से, या हम कह सकते हैं कि अपनी गवर्नमेंट का एक बहुत बड़ा प्रेशर है कि हमने एक्सपोर्ट्स को इंक्रीज करना है। इंपोर्ट्स हमारी बढ़ रही थी मुसलसल, गुज़िश्ता साल भी हमने देखा, लास्ट 3 to 4 मंथ भी हमने देखा कि हमारी इंपोर्ट्स आई थिंक 60 जो डॉलर्स है वहां तक पहुंची और हमारी एक्सपोर्ट्स डाउन हुई। तो इसी को ही एक्सपोर्ट्स को बढ़ाने के लिए PSW जो कि FBR के अंडर एक इदारा है, इसने एक ऐप लॉन्च करवाई है। उस ऐप का पर्पस यही होगा कि जो सरमायाकार होंगे, जो ट्रेडर्स होंगे, उसका एक तो इंटरेस्ट डेवलप किया जाएगा, उसका एक तो एतमाद बढ़ाया जाएगा। जब उनका एतमाद बढ़ेगा तो ऑब्वियसली हमारी इंपोर्ट एक्सपोर्ट्स इंक्रीज होंगी। बट उनको एक टारगेट दिया गया है कि जो हमारी एक्सपोर्ट्स हैं हमने हर हाल में वो इंक्रीज करनी है। अब सवाल बड़ा ये है कि ऐप का पर्पस क्या होगा और उसका तरीकाकार या क्राइटेरिया उसका क्या होगा। ऐप जो कि एक प्ले स्टोर पे होगी, PSW की ऑफिशियल वेबसाइट पे भी वो मोबाइल ऐप अवेलेबल है, वो आप इंस्टॉल करेंगे, उसका एक फॉर्म सबमिट किया जाएगा, वो डेटा जो है वो FBR फिर देन PSW के अंडर वो डेटा जाएगा। उस डेटा के एंटर होते ही हुकूमत की तरफ से, FBR की तरफ से, PSW की तरफ से सरमायाकारों को एक प्लेटफॉर्म दिया जाएगा कि आप इसमें इन्वेस्ट करें और हमारी ज़्यादा से ज़्यादा जो एक्सपोर्ट्स हैं वो इंक्रीज की जाएं। चूंकि हम इकोनॉमिकली इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, हमारा ज़्यादातर जो दारो मदार है वो एक्सपोर्ट्स पर ही होता है। आप किसी भी डेवलप कंट्री को देख लें, किसी भी जो सक्सेसफुल कंट्री है बिजनेस के लिहाज से, ट्रेडिंग के लिहाज से, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिहाज से, तो वो काफ़ी इम्पैक्ट क्रिएट करते हैं। तो होपफुली है कि ये ऐप सक्सेसफुल हो और हमारी इंपोर्ट्स बढ़ें। जब इंपोर्ट्स बढ़ेंगी तो ऑब्वियसली हमारा जो ट्रेडिंग है वो भी बढ़ेगी और हमारा इकोनॉमिकली जो स्ट्रक्चर फ्रेमवर्क है वो भी थोड़ा सा सीधा होगा। जी बिल्कुल। तो क्या ये हो चुकी है, ऐप लॉन्च करके लाइव हो चुकी है, या अभी इसको सार्फिन इस्तेमाल कर सकते हैं? जी मैम, बिल्कुल सार्फिन इसको यूज कर सकते हैं। PSW पाकिस्तान सिंगल विंडो, उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे ये ऐप अवेलेबल है, वहां से आप डाउनलोड करें। उसका तरीकाकार उस ऐप के थ्रू ही सब कुछ पता चलेगा। जो PSW के नुमाइंदे हैं, FBR की तरफ से भी एक क्लैरिफिकेशन दी गई है कि हमारा पर्पस बेसिकली एक ही है कि हमने एक्सपोर्ट्स को अपनी बढ़ानी है और जो हमारी ट्रेडिंग है उसको मजीद जो है वो पॉजिटिव तौर पे जो है वो शो अप करना है। ठीक है। तो सरहद पार तजारत से मुतल्लिक जो भी आपके इंटरनेशनल ममालिक हैं
وہ سب ہیں یا جو آپ کے ابھی ہمارے بارڈرز کے اوپر ہیں ان کو بھی شامل کیا گیا ہے؟ سرحد پار کا کچھ آپ کو آئیڈیا ہے؟ سرحد پار تجارت کیا ہے، کون سے ممالک ہے؟ میم دیکھیں، اس میں ہمارے جو نیبرز کنٹریز ہیں وہ بھی انٹرسٹ لے رہے ہیں. ابھی فی الحال ہمیں یہ چیزیں ایکسکلوسیو طور پر سامنے نہیں آئی. یہ ٹائم ٹو ٹائم ہمارے پاس شو ہوں گی کہ ہم کن کن کنٹریوں کے ساتھ کتنی کتنی ٹریڈنگ کرنے جا رہے ہیں. بٹ اوبیسلی فرسٹ ہمارا امپیکٹ ہوگا جو ہماری نیبر کنٹریز ہیں، ہم اس کو امپورٹ ایکسپورٹ کے تھرو اپنی کنٹریز میں وہ چیزیں لے کے آئیں، پھر دین اس کو ایکسپورٹس کریں. جو ہماری نیبرز کنٹری ہیں، سعودی عرب ہو گیا، کویت ہو گیا، قطر ہو گیا، اس طرح کے ممالک، انڈونیشیا، ملائیشیا، ٹرکی، تو یہ اس طرح کے ممالک ہیں. اس میں ایف بی آر ابھی اپنی پالیسی شیئر کرے گا کہ ان کنٹریوں کے ذریعے ہم یہ جو ہم نے پی ایس ڈبلیو کی ایپ موبائل انسٹال کی ہے، ایپ متعارف کروائی ہے، اس کے ذریعے ہم جو گراس بارڈر ٹریڈرز ہیں اس کی ہم اس میں انکریز کر سکیں. جی بالکل بالکل. بہت شکریہ رانا عمیر آپ کا ایپ کے متعلق ہمیں انفارمیشن سورس ہمارا کرنے کے لیے. یہ ڈفرینٹ طرح کی جو آن لائن ڈیجیٹلائزیشن کی جا رہی ہے گورنمنٹ کی طرف سے، یہ ایک بہت اچھا اقدام ہے. اگر آپ دیکھیں تو ڈفرینٹ ہماری ایپس کے متعلق تو ہے ہی، لیکن جو جتنی بھی آپ کی فار ایگزامپل پولیس سے ریلیٹڈ ہے، اس کے علاوہ آپ کی آئی ٹی منسٹری ہے، اس کے علاوہ جو آپ دیکھیں کہ بہت سارے سپریم کورٹ ہے ان کو بھی ڈیجیٹلائزیشن کی طرف لایا گیا ہے اور ان کے کیسز کو بھی کیا گیا ہے. سی ڈی اے ہے، بہت سارے ڈفرینٹ آپ کے ادارے ہیں جن کو ان کی آٹومیشن کی طرف لے کر آیا گیا ہے. ان کے جو جتنا بھی سسٹم ہے، آپ کو پتہ ہے مینول ہوتا تھا، بڑے اس کے مسائل ہوتے تھے، صارفین جو تھے وہ بیٹھے ہی رہ جاتے تھے، مداوا نہیں ہوتا تھا، کتنے کتنے سال کیسز چلتے رہتے تھے. اس ساری چیزوں کو کنٹرول کرنے کے لیے اور انفارمیشن ایک جگہ رکھنے کے لیے، پلس جو سب سے ایک اچھی چیز اس میں ہوتی ہے کہ یہ آپ کے پاس اس کا ایک بڑا فالو اپ ہوتا ہے سسٹم، جس کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک فائل اگر کسی کے پاس گئی ہے تو فائل جو ہے کتنے دن اس بندے کے پاس پڑی رہی ہے اور وہ اوپر سے نیچے یا نیچے سے اوپر آنے تک اس کو کتنا ٹائم لگا ہے. تو اس لیے یہ ساری چیزوں کا خیال ہم نے رکھنا ہے. ساتھ ساتھ ہمیں خود بھی دیکھنا ہے کہ ہم لوگ اس سسٹم کو استعمال کریں. اور ہوتا ہے نا چینج مینجمنٹ تھوڑی سی مشکل ہوتی ہے، ایک دم سے کمپنیز میں یہ چیزیں آتی ہیں، لوگ ایکسیپٹ نہیں کرتے. تو اس لیے ہمیں ان چیزوں کا خیال رکھنا ہے، ان کو چیزوں کو استعمال کرنا ہے. اور جیسے کہ انہوں نے بتایا ان ایپس کو بھی یوز کیجئے تاکہ صارفین کو زیادہ سے زیادہ فائدہ پہنچ سکے. ابھی وقت ہوا چاہتا ہے بریک کا، جلدی سے لیتے ہیں نیوز بریک، واپس آتے ہیں اور شو کو کرتے ہیں کنٹینیو. سو سی یو آفٹر اے شارٹ بریک. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. ہم نے لی چھوٹی نیوز بریک تاکہ ہماری نیوز ٹیم بھی کر سکے کہ آپ کے ساتھ بہت ساری باتیں آج شیئر، کیونکہ آپ کو پتہ ہے نیوز تو ہے نا جی، دنیا میں ختم ہی نہیں ہوتی، کبھی ہماری نیوز، کبھی کہیں سے نیوز. تو اس لیے اویئر ہونا بہت ضروری ہے اور ہماری ٹیم پوری کوشش کرتی ہے کہ وہ آپ کو اویئرنیس کی طرف ان نیوز کے ذریعے لے کر جائے. ابھی ہمارے ساتھ موجود ہیں کرنل ملک ایوب اوان صاحب، جو کہ ہیں دفاعی تجزیہ کار. ان کے ساتھ ہم بات کریں گے کہ ایران پر جو مسلسل 13ویں رات فضائی کارروائیاں جو مکمل ہوئی ہیں اور 50,000 سے زیادہ امریکی فوجی ہائی الرٹ پہ ہیں، تو یہ جو سچویشن بن رہی ہے وہاں پہ، اس کے متعلق کریں گے ہم ان سے بات چیت. جی ایوب صاحب، ویلکم ٹو دا شو. تھینک یو ویری مچ. جی تو کیا آپ شیئر کریں گے ہمارے ساتھ یہ جو کرنٹ سچویشن ہے اس وقت ایران اور امریکہ کی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ بات جو یو ایس ایران وار جس کو بھی ہم کہہ رہے ہیں 28 فروری کو سٹارٹ ہوئی ود دا نیم آف ایپک فیوری. سینٹ کا ہم نے اس کا نام دیا ایپک فیوری. اور اس جنگ کا جو مقصد تھا، وہ جو امریکنز ڈاکٹرائن ہے وہ ہے شاک اینڈ آف. مطلب آپ نے اٹیک کرنا ہے، اپنے آبجیکٹیو اچیو کرنے ہیں اور شارٹ ٹرم میں اس وار کو ختم کرنا ہے. لیکن ایسے نہ ہو سکا. انہوں نے فرسٹ اٹیمپٹ میں رجیم چینج کا ایک کنڈکٹ کیا، رجیم چینج کیا، ان کے سپریم لیڈر کو انہوں نے ایلیمینیٹ کیا، لیکن ریسٹ آف دا لیڈرشپ سروائیوڈ. اب یہ جو آبجیکٹیوز ہوتے ہیں کسی بھی وار میں اور کسی بھی ملٹری کے، وہ شارٹ ٹرم آبجیکٹیوز ہوتے ہیں اور وہ کوئک اچیو کیے جاتے ہیں، جس کو بلٹس کریگ تھیوری بھی کہتے ہیں. یعنی سڈن بلو اور اپنے آبجیکٹیو اچیو کر کے جنگ کو ختم کر دیا جاتا ہے، تاکہ اس کا جو اس کے کولیٹرل ڈیمیجز ہیں جو آج کل ہو رہے ہیں وہ منیمائز کیے جائیں. ویئر ایز انفارچونیٹلی ایسا نہیں تھا. جس طرح آپ نے ایگزیکٹلی کہا کہ آج
13 कंसेक्टिव जो नाइट्स की स्ट्राइक थी यूएस की, वो ईरान के ऊपर चलती है। अब इसमें बहुत ज़्यादा डैमेजेस डेफिनेटली हो रहे हैं और रिटेलिएशन भी ईरान की तरफ से हो रही है। अब इसमें जो पिवटल पॉइंट है वो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस और वर्ल्ड इकोनॉमी। एट द मोमेंट स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस एक इन डेंजर जोन है, और साथ एक और फ्रंट भी खोल दिया गया है जो कि ईरान की जो प्रॉक्सी है हुथीज, जो कि लेबनान, सना और वेस्ट और साउथ ऑफ यमन के अंदर वो रहते हैं और वहाँ से वो ऑपरेट करते हैं। वो रेड सी को भी उन्होंने थ्रेटन किया है, जिसकी वजह से जो नेवल इस वक्त कार्गो शिप्स हैं वो बुरी तरह अफेक्ट होना शुरू हो गए। अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस की मैं बात कर रहा था। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस में दुनिया को पता है कि 20% ऑफ क्रूड ऑयल यहाँ से गुजरता है और 1/5 ऑफ टोटल जो ऑयल कंजम्पशन है यहाँ से जाती है। इसके साथ LNG जाती है, इसके साथ फर्टिलाइजर जाते हैं, इसके अलावा नेवल कार्गो जितने भी चल रहे हैं जो कि बहुत चीप रेट्स पे होते हैं वो यहाँ से चलते हैं। उनके ऊपर बहुत बैडली इफेक्ट हो गया है। इंश्योरेंस कंपनी ने अपने बहुत ज़्यादा डिमांडिंग शुरू कर दी है, कॉस्ट इफेक्ट बढ़ गई है, ऑयल की प्राइसेस बढ़ गई हैं और हम अब देख रहे हैं कि इंटरनेशनल मार्केट में 100 के करीब $100 पर बैरल जो ब्रेंट ऑयल है वो इस वक्त उसकी ट्रेडिंग हो रही है, जो कि ऑब्वियसली जिसका इम्पैक्ट हमारे पाकिस्तान के ऊपर भी है, दुनिया के ऊपर भी है। अब इस पूरे सिनेरियो में अगर देखें तो सिचुएशन ये जब स्टार्ट हुई, जब नेतन्याहू ने मीटिंग की यूएस प्रेसिडेंट के साथ और उन्हें इस चीज़ पे कन्विंस किया कि ईरानियंस जो हेजेमोनिक चीज़ें हैं, ईरानियन डोमिनेशन है मिडल ईस्ट में, ईरानियन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस के ऊपर जो कंट्रोल है वो स्ट्रेटेजिक कंट्रोल है। अगर हमने किसी भी फ्यूचर टाइम फ्रेम में मिडल ईस्ट का हमने इफेक्टिव रोल अदा करना है तो हमें नॉट ओनली बेसिस जो यूएस ने बेसिस तमाम GCC में रखी हुई थी उनकी वजह से हम इसको डोमिनेट नहीं कर सकते। अदर देन दैट हमें जो इसका एक स्ट्रेटेजिक पॉइंट है वो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस, उसको भी कंट्रोल करना पड़ेगा और ईरानियन कंट्रोल को वहाँ पे क्रिपल डाउन करना पड़ेगा। और ये उसके पीछे बैकग्राउंड था। ऑब्वियसली इजराइल की जो डिज़ाइंस हैं वो यही है कि मिडल ईस्ट में वो मेजर प्लेयर का रोल अदा करना चाहता है और वो रेलिवेंट होना चाहता है पूरे मिडल ईस्ट की पॉलिटिक्स में, रीजनल सोशो इकोनॉमिक पॉलिटिक्स में वो अपना रेलिवेंट कैरेक्टर अदा करना चाहता है और जिसकी वजह से अमेरिकन ने उसको सपोर्ट किया। लेटर ऑन अभी जो सिचुएशन बनी हुई है आप देखें, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ने एक बिल पास किया जिसमें उन्होंने कहा कि फर्दर ईरान के ऊपर जो मिलिट्री एक्शन लिए जाएंगे उसकी अप्रूवल ली जाएगी। हाउएवर वो हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने उसको अप्रूव नहीं किया, बट इससे पता चलता है कि पूरी वर्ल्ड में इवन जो यूएस के अंदर पॉलिटिकल लीडर्स हैं, जो उनके हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के मेंबर्स हैं, वो भी इस वार के अगेंस्ट हैं। क्योंकि आप देखिए कि $450 बिलियन जो कि एस्टिमेटेड फिगर है, जो कि मुख्तलिफ फोरम्स पे, मुख्तलिफ न्यूज़पेपर्स में और मेन स्ट्रीम मीडिया पे फिगर कोट की जा रही है, ये अब तक तमाम कंट्रीज की स्पेंडिंग हो चुकी है। अब जस्ट इमेजिन कि अगर ये वार ना हुई होती और $450 बिलियन ह्यूमन डेवलपमेंट के ऊपर एक्सपेंसेस किया जाता, क्वालिटी ऑफ लाइफ को बढ़ाया जाता, पीस की तरफ सिचुएशन को डेवलप किया जाता, तो सिचुएशन दुनिया में कहाँ से कहाँ होती। बट अनफॉर्चुनेटली इवल डिज़ाइंस जिसके पीछे सबसे बड़ा जो स्पॉइलर है वो इजराइल है। इजराइल ने रात को भी इजराइलीज के कितने इल माइंडेड पॉलिसीज हैं, उन्होंने मस्जिद अक्सा के ऊपर भी उधर कोशिश की घुसने की और उसके अंदर एक सिचुएशन क्रिएट करने की। तो ये सारे फैक्टर्स हैं, ये सारे वो इंडिकेटर्स हैं जो हमें लीड देते हैं कि इस वक्त जो जंग की सिचुएशन है उसके अंदर ईरानियन और यूएस के फायदे नहीं हैं, सिर्फ इजराइल इसको कैश करना चाहता है और मिडिल ईस्ट के ऊपर अपना रोल अदा करना चाहता है। और आप देखें पाकिस्तान का रोल अभी भी उसी तरह चल रहा है। पाकिस्तान बैकडोर डिप्लोमेसी में अपने आप को बहुत आगे लेके जाने की कोशिश करता है और हेडवे मौजूद है। मैं ये नहीं कहता कि इस वक्त बिल्कुल ब्लीक या ग्लूमी पिक्चर है, यस एट द मोमेंट है, लेकिन इसको हेडवे मिल सकता है। अब देखिए डी एस्केलेशन कब होती है दुनिया ने जितने भी कॉन्फ्लिक्ट देखे आज तक की दुनिया में, जितने कॉन्फ्लिक्ट जोन आपने आइडेंटिफाई करें, उनका जो अल्टीमेट सोल्यूशन है वो डायलॉग का टेबल है। हमेशा नेगोशिएशन होती हैं और जंगों को ख़त्म किया जाता है।
Same is the case, Pakistan Islamabad MOU is an account as a document available, جس کو لیڈ لی جا سکتی ہے, جس کو بیسک ڈاکومنٹ بنایا جا سکتے, اس جنگ کو جو بھیانک شکل بھی اختیار کر سکتی ہے اللہ نہ کرے, تو اس کو روکا جا سکتا ہے. اسٹل چانسز ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ دیکھیں کہ بیک ڈور ڈپلومیسی میں جو ہماری مڈل پاورز ہیں ان کا بڑا رول ہے, جس کے اندر آپ دیکھیں ٹرکی ہے, پاکستان ہے, چائنا ہے, سعودی عربیہ ہے اور قطر ہے. یہ سارے دے آر ٹرائنگ دا لیول بیسٹ کہ بیک ڈور ڈپلومیسی چینل کو اوپن رکھا جائے اور یو ایس کو کنونس کیا جائے, ایران کو کنونس کیا جائے کہ ایٹ لیسٹ ٹیمپرری ایک ڈی ایسکیلیٹ کیا جائے, تاکہ وہ ٹائم ٹریڈنگ ہے اس دوران دونوں کنٹریز کے جو تھنک ٹینکس ہیں, دونوں کنٹریز کے جو مین پلیئرز ہیں وہ بیٹھیں اور اس کے اوپر ڈسکشن کریں. ڈائلاگ کے بغیر یہ جنگ ختم نہیں ہو سکتی. اب آپ دیکھیں سکندر مومنی صاحب جو انٹیریئر منسٹر ہے 20 اینڈ 22 کو پاکستان میں آئے ہوئے تھے, تو وہ بھی ایک سیریز ہے بیک ڈور ڈپلومیسی کو فردر انہینس کرنے کی. ان کی ملاقات پرائم منسٹر سے ہوئی, ان کی ملاقات فیلڈ مارشل سے ہوئی, جی ایچ کیو کے اندر ملاقات ہوئی. تو یہ سارے وہ انڈیکیٹرز ہیں کہ ہیڈ وے اویلیبل ہے. اب صرف ریزیلینس کی ضرورت ہے یو ایس کی طرف سے بھی اور ایران کی طرف سے بھی. اب دیکھیں انٹرنیشنل پریشر بہت حد تک ابھی فردر ڈیولپ ہو رہا ہے, جس کے اندر چائنا کا پریشر ہے, رشیا کا پریشر ہے, یورپی یونین کا پریشر ہے, یونائٹڈ نیشن کا پریشر ہے, اور جو ریجنل مڈل پاور جو ہم جس کا بھی ذکر کر رہے تھے, جن پاکستان بھی ہے, ٹرکیہ بھی ہے, سعودی عربیہ بھی, ان تمام کا انٹرنیشنلی پریشر دونوں کنٹریز کے اوپر بلٹ ہو رہا ہے, جس سے لگ رہا ہے کہ سچویشن بہتر ہونے کے چانس ہیں. اب دیکھیں کولیٹرل ڈیمیج ہو رہا ہے. اب جتنی بھی اسٹرائک 13 راتوں میں جو شارٹیز آئی ہیں, 5 گھنٹے 6 8 گھنٹے کی ایئر اسٹرائکس ایران کے اوپر آئی ہے, تو آپ امیجن کریں کہ کتنا کولیٹرل ڈیمیج ہوا ہوگا. اور ایک بہت خطرناک صورتحال بن سکتی ہے کہ جب آپ نے سنا ہوگا کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کہا تھا کہ میں ایرانین سویلائزیشن کو ایلیمینیٹ کر دوں گا. اب یہ سٹیٹمنٹ اب یہ وار کرائمز کی طرف ڈائریکٹلی لیڈ دیتا ہے. اور سیم از دا کیس جب آپ کولیٹرل ڈیمیج کرتے ہیں, جب سول ایڈمنسٹریشن سول فیسلٹیز کو ٹارگٹ کرتے ہیں اپنے ہوسٹائل کنٹری کے اندر, تو جنیوا ایکارڈ موجود ہے 1949 کا, جس کے مطابق آپ کے اوپر وار کرائمز کے چارجز لیول ہو سکتے ہیں. اور اس سے پہلے نیتن یاہو کے اوپر تو یہ ایلیگیشن لیول کیے جا چکے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ امریکن پریزیڈنٹ کے اوپر بھی لیول ہو سکتے ہیں. اور ایرانین نے بھی جو سچویشن بن رہی ہے, اب ایرانین جو ریٹیلیشن کی ہے اس کے بارے میں بھی اگر دیکھیں تو وہ تو کلیم تو یہی کرتے ہیں کہ جو ان کے ایلائز ہیں, امریکنس کے ایلائز ہیں, ان کی جو بیسز ہیں جہاں پہ یو ایس بیسز ہیں, وہ ان کو پرائمریلی ان کو ٹارگٹ کر رہے ہیں. ڈیفینیٹلی وار اسٹریٹجی یہ ہوتی ہے کہ جب آپ کا اپوننٹ 1 to 1 آپ کے ساتھ فائٹ میں انوالو ہوتا ہے, تو اس کے انٹرسٹ ہیں جہاں بھی اس کے انٹرسٹ ہیں ان کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے, تاکہ اس جو آپ کا اپوننٹ ہے اس کو ملٹی فرنٹ پہ انگیج کیا جائے اور اس کی جو فورسز ہیں ان کو ڈسیمینیٹ کیا جائے, ان کو وہاں پہ ڈائلیوٹ کیا جائے. اور اس ڈائلیوشن میں یہ ہوتا ہے کہ جب اٹیکر ہوتا ہے اس کے پاس ایریا آف سلیکشن زیادہ بڑھ جاتا ہے اور وہ اینیمی کو انگیج کرتا ہے. یہی ہو رہا ہے کہ ایران بھی یہ ٹرائی کر رہا ہے کہ امریکنز کو ملٹی فرنٹ کے اوپر انگیج کیا جائے, جس میں جی سی سی جہاں بیسز ہیں, ایون جارڈن کے اندر ہے, سیریا کے اندر ہے, وہاں تک ایکسپینڈ کیا ہوا ہے. اور آبویسلی اسرائیل کے اندر بھی ڈیپ انٹو اسرائیلی ٹیریٹری جو ایرانین ڈرونز ہیں, میزائلز ہیں اور انٹر بیلسٹک میزائلز ہیں, ان کے ساتھ وہ اٹیک کیے جا رہا ہے. تو یہ سچویشن ایٹ دا مومنٹ گلومی ہے, مگر ہیڈ وے اویلیبل ہے. جی بالکل. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ پاکستان کا کرنٹ رول اس کے اوپر کس طرح سے آئے گا, اسپیشلی جو حوثی ہیں ان کے حملوں کے بعد, اسپیشلی جو آئل ٹینکرز ہے سعودی اس کے اوپر ہوا ہے, امریکہ نے بھی دھمکی دی ہے حوثیوں کو, اس کے علاوہ پاکستان نے بھی اس پہ کہا ہے. لیکن اس خطے میں اس شمولیت کے بعد کیا میڈیٹیشن کو فالو کیا جا سکے گا, کیا اسی رول کے اوپر قائم رہا جا سکے گا؟ اس وقت جو ورلڈ پالیٹکس ہے اس میں یہ کوشچن رائز کر رہا ہے. اور ایبسلیوٹلی ہوتھیز کا جو آپ نے انڈیکیٹ کیا, ہوتھیز جو ہیں وہ ایک پراکسی ہے, ایرانین پراکسی ہے, جو کہ فائٹر ہیں. تقریباً ان کی جو اسٹرینتھ ایک رف فگر کی جاتی ہے 1 لاکھ سے 2 لاکھ کے درمیان وہ فائٹرز موجود ہیں یمن کے اندر.
وہ نارتھ اور ویسٹ آف یمن میں یہ اکوپائی کیا ہوا ہے انہوں نے ایریا. اب ان کے پاس جو سنا کا جو ایریا ہے وہ ان کے اکوپیشن میں ہے. اور یہ جو ہوتھیز ہے یہ چونکہ ایک بڑی اسٹرانگ پراکسی ہے مڈل ایسٹ کے اندر. اگر آپ کسی بھی پراکسی اسٹرانگسٹ پراکسی کا نام لیتے ہیں تو یہ ہوتھیز ہیں. اور یہ آپ نے دیکھا ریڈ سی کی طرف باب المندیب ایک اسٹریٹ ہے جیسا اسٹریٹ آف ہرمز ہے, اسی طرف وہ اسٹریٹ ہے, اس کو انہوں نے اکوپائی کیا ہوا ہے. ان کے پاس اکوپمنٹ اویلیبل ہے, ان کے پاس ڈرون اورینٹڈ بوٹس بھی اویلیبل ہے, نیول یہ آپریشن بھی کر سکتے ہیں. ان کے پاس میزائلز بھی موجود ہیں, ان کے پاس ڈرونز بھی موجود ہیں, اور ان کے پاس جو گوریلا وارفیئر کی ٹیکٹکس ہے اس کے اندر یہ ویل ٹرینڈ ہے. الیج کیا جاتا ہے یو ایس کی طرف سے بھی اور ڈفرینٹ کنٹریز کی طرف سے بھی کہ یہ گوریلاز, یہ جو پراکسی ہے یہ ایران ان کو ٹرین کرتا ہے. ایران کلیم کرتا ہے کہ ہم ان کو پولیٹیکلی سپورٹ کرتے ہیں, ویئر ایز جو ٹینجیبل فیکٹر اتنا کچھ اکوپمنٹ جن کا میں نے ابھی ذکر کیا ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ہوتھیز آر بینگ سپورٹڈ بائی ایرانینز. اوبویسلی یہ ہوتھیز جب یہ ایک تھریٹ ڈیولپ کرتے ہیں تو ریڈ سی کو یہ چوک کرتے ہیں, جس طرح کے اس سائڈ پہ ایران اسٹریٹ آف ہرمز کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرتا ہے اور اس کو تھریٹن کرتا ہے. ہوتھیز کا بھی آلموسٹ یہی پیٹرن ہے, وہ وہاں پہ اس کو تھریٹن کرتے ہیں. اب یہ جو ہوتھیز ہیں ان کا ڈیفینیٹلی ایک اس ورلڈ پالیٹکس میں اور گوریلا وارفیئر میں ایک بڑا فیکٹر رول ہے. ریسنٹلی جو بالکل آپ نے آئیڈینٹیفائی کیا کہ 2 سعودی جو کارگو شپس آ رہے تھے اس کے اوپر انہوں نے کلیم کیا کہ ہم نے ان کے اوپر اٹیک کیا. اگرچہ ایک کا ڈیمیجز ہونے کا سعودی عرب نے کنفرم کیا, دوسرے کا کنفرم نہیں ہوا, بٹ جو سچویشن بھی ہے وہاں پہ ہوتھیز کا اس طریقے سے سعودی انٹرسٹ کو اٹیک کرنا, کیونکہ ان کا 2022 میں ایک ایگریمنٹ ہو گیا تھا کہ ہم آپس میں جو ان کا ایسکلیشن اور ایک گوریلا وارفیئر چل رہی تھی وہ نہیں کریں گے. لیکن انہوں نے سعودی عرب کے اوپر میزائلز کا جب اٹیک کیا, اوبویسلی پیٹریوٹک میزائلز انہوں نے انگیج کر لیا, ایئر ڈیفنس ایکٹیو ہو گئی. پاکستان کا سٹانس کو وہ بڑا اسٹرانگ ہے. ہمیں پتہ ہے کہ پاکستان اور سعودی عرب کا ایک ڈیفنس پیکٹ ہے کہ اینی ایگریشن taking place, any country would be taken against the both. Therefore, اس میں تو بڑی کیٹیگوریکلی ایک بہت زبردست میسج ہمارے اسلام آباد کی طرف سے دے دیا گیا ہے کہ کوئی بھی اس طرح کی ایکٹیویٹی پاکستانی جو وہاں پہ نیول ویسلز آ رہی ہوں گی اس کے اوپر اٹیک کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کے اوپر اٹیک ہے. اور سعودی اور پاکستان ظاہر ہے وہ 2 کنٹریز ہیں جن کا ایگریمنٹ ہے. اس سینیریو میں ایک بڑا واضح میسج دے دیا گیا ہوتھیز کو بھی اور ان کے ان کے جو بھی لائک مائنڈس لوگ ہیں ان کو دے دیا گیا ہے کہ اس طرح کی اگریشن پاکستان کے اگینسٹ اور سعودی انٹرسٹ کے اگینسٹ وڈ بی ٹیکن ٹو ویری سیریس اکاؤنٹ اور اس کو بھرپور جواب دیا جائے گا. اب آپ دیکھیں کہ جب پاکستان نے آفیشلی یہ میری ٹائم تھریٹ کو چیلنج کر دیا ہے اس کا مطلب ہے کہ ڈیفینیٹلی چیزیں بہت بہتر ہوگی. اور یہ بھی تھوڑا سا اور آگے بتاتا چلوں کہ رپورٹڈلی پہلی دفعہ ایران نے بیلسٹک میزائل جو ہے وہ سعودی ٹیریٹری پہ رپورٹڈلی ایز پر دیئر کلیم انہوں نے یو ایس بیسز کے اوپر میزائل داغے ہیں, جس کا مطلب ہے کہ یہ ایک بہت سیریس ایک کنسرن ہے ناٹ اونلی فار سعودی عربیہ, پاکستان کے لیے بھی. اور یہ جو میڈیٹرز ہیں جو کتنے سنسیئرٹی کے ساتھ, جس کے اندر پاکستان ٹاپ آف دا لسٹ ہے, ترکیہ ہے, قطر ہے, سعودی عربیہ ہے, چائنا ہے, اور یہ سارے کتنے سیریس ایفرٹ کر رہے ہیں, کتنی سنسیئرٹی کے ساتھ ایفرٹ کر رہے ہیں. اب دیکھیں سعودی عرب کی طرف سے کوئی اگریشن اگینسٹ ایران نہیں ہوا, تو اس کا مطلب ہے کہ اس پرصورت حال میں ایرانین آئی ایم شیور ایرانین جو ہیڈ کوارٹر خاتم الانبیاء ہے انہوں نے بھی اس کے اوپر بات چیت کی ہے. تو یہ انہوں نے تو یہی کلیم کیا کہ ہم صرف جو یو ایس بیسز ہیں کے ایس اے میں کنگڈم آف سعودی عربیہ میں ان کو ٹارگٹ کیا ہم نے اور کریں گے. تو یہ ایک ایسی چیز ہے جس کے اوپر ایرانین لیڈرشپ کو دیکھیں, ایرانی پریزیڈنٹ ایک ویژن کا انسان ہے اور انہوں نے جس طریقے سے کنٹری کو چینلائز کیا ہے, کنٹری کو کمانڈ کیا ہے, کنٹری کو لیڈ کیا, بہت اچھی طریقے سے کیا ہے. لیکن اب صورتحال یہ ہے کہ انہیں تھوڑی ریزیلینس کی ضرورت ہے. ڈیفینیٹلی ڈیمیجز ہو رہے ہیں ان کے, اور کولیٹرل ڈیمیجز بہت ہو رہے ہیں, ان کا انفراسٹرکچر تباہ ہو رہا ہے, ان کا روڈ ہیڈ ورکس جو ہے وہ تباہ ہو رہے ہیں. اور اللہ نہ کرے, میں تو آئی ایم آپٹیمسٹک کہ آگے یہ سچویشن نہیں جائے گی.
ورنہ نیوکلیئر والی جو آپشن ہے، الجزیرہ نے اس کے اوپر رپورٹ بھی ایک دن کی ہے کہ جو ایرانینز جو سٹیز ہے جس میں اصفہان ہے، جس میں پک ایکس ماؤنٹینز کا ایریا ہے اور فورڈو کا ایک ایریا ہے، اس کے اوپر ان کے جو ایرانین ڈیفنسز ہیں وہ بہت فارمیڈیبل ڈیفنسز کی طرف وہ آ رہے ہیں. اور اس پورے سینیریو میں اگر ہم نے پوری دنیا نے سکون کرنا ہے، پوری دنیا میں پیس لانا ہے، اور جس طرح ہمارے ریکارڈ میں ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کہتے ہیں کہ میں پیس میکر پریزیڈنٹ ہوں، میں نے 9 جنگیں رکوائی ہیں، ایک اور جنگ رکوانے جا رہا ہوں. تو دس از دا رائٹ ٹائم کہ دنیا اس وقت کرپل ڈاؤن ہو رہی ہے، دنیا کی اکانومی ڈاؤن ہو رہی ہے، اور دنیا کی کوالٹی آف لائف ہر سٹیزن کی ارسپیکٹو وہ یورپین ہے، ایشین ہے، افریقن ہے، وٹ ایور، ہر ایک کی کوالٹی آف لائف افیکٹ ہو رہی ہے. تو اب امریکن پریزیڈنٹ کو بھی چاہیے کہ وہ اس پوری سچویشن میں اپنے آپ کو ایک بہتر پریزیڈنٹ کے طور پہ، ایک جو وہ کلیم کرتا ہے پیس میکر کا پریزیڈنٹ کا رول ادا کریں. اور یہ جو اسٹرائکس ہے ایران کے اندر، ان کو بند کریں گے تو پھر اگلا سٹیج آئے گا. اب 13 راتوں میں یہ 13 اسٹرائکس کا مطلب ہے کہ اب جو ایسکیلیشن ہے، جو کانفلکٹ ہے، وہ آپٹیمم لیول پہ ہے. اس کو اب کول ڈاؤن کرنے کی شدید ضرورت ہے. مے اٹ بی فار 1 ویک، مے اٹ بی فار 10 days. اور مجھے آئی ایم شیور کہ بیٹر سینس ول پریویل. اور جو تھنک ٹینکس ہیں امریکہ، ایز آئی سیڈ، کہ ہاؤس آف ریپرزینٹیٹیو نے اس کو مطلب یہ کنیکشن دے دیا کہ نہیں، آپ نے ایران کے خلاف جو ایکشن کرنا ہے ہماری اپروول ہے. تو ایک بڑا اچھا سٹیپ ہے ان کی طرف سے. اور یقینی بات ہے کہ اس وقت جو الیکشن ہے، مڈ ٹرم الیکشن ہے، وہ اسی وقت ہی جیتا جا سکتا ہے جب صورتحال بہتر ہوگی، اور جب ہمارے اس پورے سینیریو کے اندر ہم دیکھیں گے کہ جنگ کی جو ون ون سچویشن ہے، اگر امریکن پریزیڈنٹ اس مڈ ٹرم الیکشن میں اپنی ایک ریپو کو بہتر کرنا چاہتے ہیں، ایک اچھا سکور کرنا چاہتے ہیں، تو انہیں اس وار سے ایکسٹریکیٹ کر کے اپنی میسج کو اپنی قوم کو بتانا ہوگا کہ میں نے یہ ایک ٹرمائل سچویشن سے اپنے آپ کو بہت بہتر طریقے سے نکال لیا ہے. اور اس وقت جو وہ کہتے ہیں کہ امریکن فرسٹ، تو امریکن فرسٹ کا جب وہ پروو کریں گے پریکٹیکلی، تو آئی ایم شیور کہ سچویشن بہتر ہوگی. جی بہت بہت شکریہ آپ کا کرنل صاحب. آپ نے بہت ایک اچھی انسائٹ دی اینڈ اے ویری آئی وڈ سے ڈیپ انالیسز آن دا کرنٹ سچویشن. تھینک یو فار جوائننگ اس. ابھی ہم لوگ نے لینی ہے چھوٹی سی بریک. تھینک یو. لینی ہے چھوٹی سی بریک. بریک کے بعد واپس آئیں گے اور ایک اور گیسٹ ہیں جنہوں نے ہمیں اسٹوڈیو سے جوائن کیا. سی یو آفٹر اے شارٹ بریک. جی ویلکم بیک آفٹر دا بریک. ہم نے لی تھی چھوٹی سی بریک تاکہ واپس آئیں جلدی سے. اور ایک بہت زبردست ٹاپک جو کہ آج کل آپ سمجھ سکتے ہیں کہ پوری دنیا کا ہی ٹاپک ہے جس پہ بات ہو رہی ہے. اس کے لیے ہم نے انوائٹ کیا ہے توصیف احمد کو، جو کہ اے آئی ایکسپرٹ ہیں. آپ کو نام سے سمجھ آ گئی ہوگی کہ کیا ٹاپک ہے. اے آئی اور اس کی جتنا بھی جیسے کہ اسے مصنوعی ذہانت کہا جاتا ہے، اس کا کیا امپلیکیشن ہے، کیا اس پہ کام ہو رہا ہے، اسپیشلی گورنمنٹ آف پاکستان اس پہ کیا کام کری ہے، وہ ہم پوچھیں گے. لیکن سب سے پہلے توصیف صاحب سے ان کا انٹروڈکشن لیتے ہیں. سو ویلکم ٹو دا شو توصیف صاحب. تھینک یو ویری مچ. جی اپنے بارے میں بتائیے. جی مائی نیم از توصیف احمد. آئی ہیو ڈن MS ڈیٹا سائنس فرام زیبسٹ اینڈ آئی ایم گولڈ میڈلسٹ. آئی ایم مائکروسافٹ سرٹیفائڈ، گوگل سرٹیفائڈ اینڈ پروجیکٹ مینجمنٹ پروفیشنل سرٹیفائڈ. بیسیکلی میں نے 100+ جو ہے وہ انٹرنیشنل سرٹیفکیشن کی ہیں آرٹیفیشیل انٹیلیجنس اینڈ مشین لرننگ کے اکارڈنگلی. اور میرا تقریباً جو ہے وہ 10 to 12 ایئر پریکٹیکل ایکسپیرینس ہے آرٹیفیشیل انٹیلیجنس اینڈ مشین لرننگ کی فیلڈ کے اندر. اور ریسنٹلی میں جو ہے وہ پاکستان پیپل پارٹی کے اندر جو ہے ہیڈ آف آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کام کر رہا ہوں اسلام آباد میں. تو میں نے ایز اے چیف نیشنل ٹرینر کے طور پر بھی جو ہے وہ میں نے کام کیا ہے. اور اس ٹائم جو ہے وہ میں نے پاکستان کے اندر 1 lakhs+ جو ہے وہ کینڈیڈیٹس کو ٹرین کیا ہے آرٹیفیشیل انٹیلیجنس اینڈ مشین لرننگ کے کنٹینٹ کے حساب سے. اور تقریباً جو ہے وہ میں نے 1000+ لوگوں کو جو ہے وہ روزگار کے مواقع بھی پرووائڈ کیے ہیں. اور یہ تھوڑا سا انٹروڈکشن ہے میرا اپنا. اور میں نے اس فیلڈ کے ساتھ جو ہے وہ لنکڈ ہو کر ملٹیپل جو ہیں وہ جگہوں پہ کام بھی کیا اور ان کے ساتھ جو ہے وہ کنیکٹ بھی رہا ہوں. اچھا ماشاء اللہ زبردست. تو یہ بتائیے کہ آج کے دور میں آرٹیفیشیل انٹیلیجنس جو ہے اس کی اہمیت اتنی کیوں بڑھ گئی ہے؟
بیسیکلی آرٹیفیشیل انٹیلیجنس جو ہے وہ از اے کی ٹو سکسیس ان دی ماڈرن ایج. نو نیشن کین پروگرس وداؤٹ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس. کہ اٹ مین کہ آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ اگر آپ اس فیلڈ کے ساتھ جو ہے اگر آپ اس کو نگلیکٹ کر دیں گے, چھوڑ دیں گے, تو آپ جو ہے وہ آگے کی طرف نہیں بڑھ سکتے ہیں. آپ جو ترقی یافتہ ممالک ہیں ان کے ساتھ جو ہے وہ آپ سفر نہیں کر سکتے ہیں. کہ نو نیشن کین پروگرس وداؤٹ پروموٹنگ اے آئی. ود دا پیسج آف ٹائم مشین اسٹارٹیڈ گیٹنگ انوالوڈ ان مینس لائف. پیپل ٹریڈ بیکم دی ڈیڈ آف دی ٹائم. اب جو ہے وہ ٹیکنالوجی کا سفر ہے, ٹیکنالوجی کا دور ہے, اور اس کے اندر جو ہے وہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کی جو ہے وہ اہمیت اور افادیت جو ہے وہ بہت ضروری ہے. وہ کوئی بھی شعبہ ہو, وہ ہمارا جو ہے وہ الیکٹریکل ڈپارٹمنٹ ہو, وہ ہمارا میکینیکل ڈپارٹمنٹ ہو, یا جو ہے وہ ہیلتھ کا شعبہ ہو, یا کسی بھی شعبے کے ساتھ جو ہے وہ انٹر کنیکٹ ہو, تو اٹ مینس کہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے بغیر کوئی بھی شعبہ جو ہے وہ ترقی نہیں کر سکتا. بالکل ایسا ہی ہے, بالکل آپ نے ٹھیک فرمایا. تو یہ بتائیے کہ جیسے کہ آپ ماشاءاللہ بہت زبردست کام کر رہے ہیں, اور بہت ایک اچھا آپ کا انیشیٹو ہے جو آپ گورنمنٹ کے ساتھ بھی لے رہے ہیں, پیپلز پارٹی گورنمنٹ کے ساتھ. تو کیا انیشیٹوز ہیں, کیا کام ہیں جن کے اوپر ان کا فوکس ہے؟ بیسیکلی سب سے پہلے تو میں صوبائی گورنمنٹ کی بات کروں تو صوبائی گورنمنٹ کے اندر جو ہے وہ جو انیشیٹو لیا تھا سی ایم مریم صاحبہ صاحب نے, CMSDI پروگرام. بیسیکلی یہ ہے چیف منسٹر اسکل ڈیولپمنٹ انیشیٹو پروجیکٹ. اس کے اندر جو ہے وہ یہ پروجیکٹ ٹیک کیا گیا, بیسیکلی ٹیفٹا کو دیا گیا انڈر دا پروگرام CMSDI پروگرام, اور اس کو بریگیڈیئر ساجد کھوکر صاحب نے جو ہے وہ اپنی سپرویژن کے اندر, اور جو ڈپٹی ڈائریکٹر ہیں عامر عزیز صاحب, انہوں نے جو ہے اس پروگرام کو رن کیا. اور اس پروگرام کا جو مقصد تھا وہ یہ تھا کہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس اور مشین لرننگ کی جو ہے وہ سرٹیفکیشن کروائی جائیں, انٹرنیشنل سرٹیفکیشن. یعنی کہ وہ کینڈیڈیٹس جو انٹرنیشنلی آرٹیفیشیل انٹیلیجنس فیلڈ کے ساتھ کام کرنا چاہتے ہیں ان کو انٹرنیشنلی سرٹیفائڈ کیا جائے. پنجاب گورنمنٹ نے جو ہے وہ بڑے لیول پہ یہ کام کیا. تقریباً آلموسٹ 6000 پلس جو کینڈیڈیٹس ہیں ان کو انٹرنیشنلی انہوں نے سرٹیفائڈ کیا. پلس اگر آپ سندھ گورنمنٹ میں دیکھیں تو ریسنٹلی مراد سعید صاحب نے بڑا ایک اچھا انیشیٹو لیا. انہوں نے گوگل کے ساتھ اور تقریباً جو ہے وہ 3000 پلس جو ہے وہ انٹرنیشنلی سرٹیفکیشن آفر کی اسٹوڈنٹس کو اور پروفیشنلز کو. اس کے علاوہ انہوں نے بیسیکلی گوگل جیمینائی ایک ٹریننگ رکھی, اپنی جتنی بھی کابینہ ہے اس کو اویئرنیس دی کہ آپ جو ہے وہ اس اویئرنیس کے اکارڈنگلی کام کریں, اور تاکہ جو ہے وہ آپ اے آئی کو یوز کر کے اپنی پریکٹیکلی اسکل کو انہانسڈ کریں اور پلس جو ہے اپنے کام میں آسانی پیدا کریں. اسی طرح نیر حسین بخاری صاحب اور سبتل حیدر شاہ صاحب نے انہوں نے خود جو ہے وہ ٹریننگ کنڈکٹ کروائی اپنے سینٹرل سیکریٹریٹ کے اندر, اور میں نے خود تمام جتنا بھی اسٹاف تھا اس کو پراپرلی ٹرین کیا. اب اس میں یہ نہیں ہے کہ جسٹ وہ ایک پروفیشنلی بندہ ہے کہ آپ یوں کہہ سکتے ہیں جی کہ لائک دس کہ اس کی ایکسپرٹیز ہیں کہ وہ اس کا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ CS ہونا چاہیے, یا جو ہے وہ اس کے آپ یوں کہہ لیں کہ ہائیلی کوالیفائڈ ہونا چاہیے. نہیں, یہ میٹر نہیں کرتا. یہ جو فیلڈ ہے اس کے لیے آپ کا اگر بیک گراؤنڈ نہیں ہے تب بھی آپ سیکھ سکتے ہیں, اور آپ جو ہے وہ اپنا جو ورک لوڈ ہے اس کو آپ ریڈیوس کر سکتے ہیں, آسان کر سکتے ہیں. آج کل اگر آپ دیکھیں بہت سارے AI ٹولز ہیں جن کے تھرو جو ہے وہ آپ اپنی ورکنگ جو ہے وہ ایزیلی کیا کر سکتے ہیں, منیمائز کر سکتے ہیں, ٹاسک کو مزید ریڈیوس کر سکتے ہیں. جیسا کہ اگر آپ دیکھیں تو کلاڈ AI ہے, بڑی مشہور اپلیکیشن ہے, اور ریسنٹلی یہ جو AI ٹول ہے یہ آپ کو اب ضرورت نہیں ہے خود سے جو ہے وہ رائٹنگ کرنے کی, خود سے آپ لکھ کے جو ہے ایک رپورٹ بنائیں گے. جسٹ آپ نے AI کو ایک پرامپٹ دینا ہے, اس پرامپٹ کے اگینسٹ آپ کو جو ہے وہ AI کمپلیٹ کام کر کے آپ کو پوری جو ہے وہ آپ کا لائک دس کہ
آپ نے ایک رپورٹ کمپلیٹ کرنی ہے یا آپ کا ایک ڈاکومنٹ ہے یا آپ نے کوئی پی پی ٹی سلائڈ بنانی ہے تو اس کے لیے جسٹ آپ نے ایک پرومپٹ دینا ہے, اس نے آپ کو کمپلیٹ کر کے یہ دے دینا ہے. صرف یہاں تک نہیں بلکہ میں آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے اکارڈنگلی اگر آپ کو بتاؤں تو ہمارے پاس پہلے پروجیکٹ آتے تھے بیسیکلی ایپ ڈیولپمنٹ کے, تو اس کے اندر جو ہے وہ ہمیں کافی ٹائم ٹیکنگ لائک کہ 3 to 6 منتھ جو ہے وہ ایک ایپ ڈیولپ کرنی ہے اور اس کے اوپر جو ہے وہ ہم نے کام کرنا ہے. گوگل نے بیسیکلی ایک ڈیولپ کیا ہے AI اسٹوڈیو, گوگل AI اسٹوڈیو. آپ جسٹ اس کے اندر جا کے اس کو اوپن کریں, اوپن کرنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے, ایک پرومپٹ دینا ہے. پرومپٹ کے اندر آپ لکھتے ہیں جی کہ مجھے اس طرح کی اپلیکیشن چاہیے, میں نے یہ اپلیکیشن جو ہے وہ ڈیولپ کرنی ہے. سمپلی آپ کے پرومپٹ کے اوپر وہ کام کرے گا, کام کر کے جو ہے وہ آپ کی اپلیکیشن آپ کو ڈیولپ کر کے دے گا. اور اس اپلیکیشن جو آپ کا کوڈ ہوگا اس کو آپ ایکسپورٹ کر لیں اور آپ جو ہے وہ اپنے موبائل کے اندر اس کو رن کر لیں. اٹ مینس کہ 5 to 10 منٹ کے اندر جو ہے وہ ایک آپ اپلیکیشن بھی ایزیلی ڈیولپ کر سکتے ہیں. تو یہ AI کے جو آنے سے ہمارا جو کام ہے وہ آسان ہو گیا, اور اس کے ساتھ ساتھ جو آلریڈی اس فیلڈ کے ساتھ کنیکٹ تھے کہ لائک پہلے جو ہے وہ لوگ کنٹینٹ رائٹنگ کرتے تھے یا جو ہے وہ رپورٹ رائٹنگ کرتے تھے, تو اب اس AI کو یوز کر کے آپ اپنے کام کو مزید آسان کر سکتے ہیں. اگر آپ اسی پہ ہی رہیں گے کہ لائک آپ جسٹ ورک کر رہے ہیں اور آپ جو ہے وہ اس کو AI کو یوز نہیں کر رہے ہیں تو پھر آپ پیچھے رہ جائیں گے. تو گورنمنٹ نے بھی بڑے لیول پہ جو ہے وہ PM صاحب نے بھی انیشیٹو لیا ہے, اور اس میں بھی نیوٹیک کے ساتھ اور ڈفرینٹ اداروں کے ساتھ مل کے جو ہے انہوں نے آرٹیفیشیل انٹیلیجنس اور مشین لرننگ کی جو ہے اویئرنیس کو مزید جو ہے وہ بہتر کرنے کی کوشش کی ہے. تو اس فیلڈ کے اندر جو ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر, اٹ مین کہ میرا بھی ایک اپنا مشن ہے اور میں یہ چاہتا ہوں کہ پاکستان کے اندر ایک نارمل بندہ بھی ہے وہ AI استعمال کر سکے, یعنی کہ وہ اپنے ڈیلی بیسس کے اوپر وہ ایک اپنا جو ہے وہ کنٹینٹ جنریٹ کر سکے, پلس جو ہے وہ اس سے اپنا فائدہ لے سکے, استفادہ حاصل کر سکے. تو اس کے لیے جو ہے ہمیں مزید جو ہے وہ بہتر ہونے کے لیے گورنمنٹ نے کچھ انیشیٹو لینے ہیں, اس کے اوپر کام کرنا ہے. تو انشاءاللہ ہم جو ہے وہ ہماری جو دوڑ ہوگی باقی ترقی یافتہ ممالک کی جو ہے وہ ہم ساتھ ساتھ انشاءاللہ اس کے اوپر کام کریں گے انشاءاللہ. تو توصیف صاحب, یہ تو فائدے بھی ہیں اور ڈیفینیٹلی اس کے بہت سارے ایڈوانٹیجز بھی ہیں, ساتھ میں کچھ اس کے جو نقصانات ہیں یا لوگوں کو ایک جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ دے ہیو دس اپریہینشن کہ کہیں نوکریاں نہ ختم ہو جائیں, کہیں جو ہے AI آ کے ہمارے اسکل کو نہ سیکھ لے اور نوکری نہ لے جائے, اس کے بارے میں بھی کچھ آپ شیئر کریں گے؟ دیکھیں, سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ آپ رسک آف AI کے اوپر بات کریں تو رسک آف AI جو ہے وہ آپ فرسٹ آف آل یہی ہے کہ بائس کین بی افیکٹ آن یور ریزلٹ. اٹ مین کہ آپ کا سسٹم اس کے اندر بائس نہ ہو. اگر بائسنس ہوگی تو اٹ مین کہ وہ ایک آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ وہ کامیاب AI نہیں ہوگا. تو اس کے لیے آپ کو رسپانسیبل AI اٹ مینس کہ فیئرنیس کا خیال کرنا ہے. اسی طرح اب ملٹیپل جو رسک آف AI ہیں کہ جیسے آپ نے پرائیویسی اینڈ سیکیورٹی کا خیال کرنا ہے, آپ نے ریلائبلٹی اینڈ سیفٹی کا خیال کرنا ہے, یا آپ جو ہے دیکھیں گے اس کے اندر انکلوسیونیس کو آپ نے دیکھنا ہے, ٹرانسپیرنسی کو آپ نے دیکھنا ہے, اور ایتھکس کے ساتھ ساتھ آپ نے اکاؤنٹیبلٹی کو دیکھنا ہے. آپ جب ان رسک آف AI کے اوپر کام کریں گے تو پھر آپ جو ہے وہ رسپانسیبل AI کی طرف جائیں گے کہ جی فیئرنیس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ہم نے یہاں پہ اٹ مین کہ ٹرانسپیرنسی کا خیال کرنا ہے, ہم نے اکاؤنٹیبلٹی کا خیال کرنا ہے کہ یہ چیزیں جو ہیں ہمارے AI کے اندر جو ہے وہ نہیں ہونی چاہیے. اگر یہ رسک آف AI ہوں گے تو ہم نے ان رسپانسیبل AI کے تھرو ان کو کیا کرنا ہے, سارٹ کرنا ہے. اور جہاں تک بات ہے کہ AI کے آنے سے آپ کی جو جابس ہیں وہ ختم ہو جائیں گی یا اس طرح کا جو ہے وہ ایک آئیڈیا آج کل چل بھی رہا ہوتا ہے, تو AI جو ہے وہ آپ اس کے آنے سے جاب ختم نہیں ہو رہی. اٹ مینس کہ آپ کی جو سکلز ہیں, نالج ہے, وہ اپڈیٹ ہو رہا ہے. اب جو پہلے جو ہے وہ
اٹ مینس کہ ایک ٹائم کے اندر جو ہے وہ ایک کام کر رہا تھا، اب وہ ایک ٹائم کے اندر 10 کام کر رہا ہے. اے آئی کے تھرو جو ہے وہ اب لوگ اٹ مینس کہ ترقی کی طرف جا رہے ہیں. مزید جو ہے وہ اپنے فار ایگزامپل ایک بندہ ہے وہ پہلے جسٹ اے آئی کا کام کر رہا ہے یا جسٹ اے آئی انجینئرنگ کے اوپر کام کر رہا ہے، اب وہ یہ ہے کہ وہ تمام تر جو ہے وہ فیلڈز کو ٹچ کر رہا ہے. وہ کنٹینٹ رائٹنگ بھی کر رہے ہیں، وہ ڈیولپمنٹ بھی کر رہے ہیں، وہ جو ہے آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ اپلیکیشن ڈیولپمنٹ بھی کر رہے ہیں. تو ملٹیپل جو ہیں وہ ٹاسک ون ٹائم کے اوپر پرفارم کر رہے ہیں. تو اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ آپ اگر اس سسٹم کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں تو پہلی چیز یہ ہے کہ آپ نے اپنی سکلز کو اپڈیٹ کرنا ہے، اور ساتھ ساتھ آپ اے آئی ٹولز کو سیکھیں کہ آپ جیسے ملٹیپل اے آئی ٹولز ہیں کہ جیسے میں نے کلاڈ کا ذکر کیا، آپ جیمنائی کے اوپر کام کریں، ڈیپ سیک کے اوپر کام کریں، اور جو نیو ٹولز آ رہے ہیں ان کے اوپر ورکنگ کر کے آپ شو کریں کہ آپ جو ہے وہ ان کام کو مزید جو ہے وہ کیا کر سکتے ہیں، بہترلی پرفارم کر سکتے ہیں. تو میرے خیال میں اے آئی کے آنے سے آپ کی جاب ڈسپلیس نہیں ہوئی، بلکہ آپ نے سکلز کو اپڈیٹ کرنا ہے، اور مزید جو ہیں وہ آپ کی جابس کیا ہوں گی، کریٹ ہوں گی. ایسا ہی ہے، بالکل بالکل. تو یہ بتائیے کہ ایک عام انسان اپنی روزمرہ زندگی میں نا اے آئی کو کیسے استعمال کر سکتا ہے؟ دیکھیں، عام جو انسان ہے وہ اگر اے آئی کے اوپر جائے گا تو اٹ مین کہ فار ایگزامپل ایک بندہ ہے جس نے ڈاکٹر سے جا کے چیک کروایا، ڈاکٹر نے اس کو ایک رپورٹ دی لائک دس کہ وہ ایک اس نے جو میڈیکل رپورٹ تھی اس کے پاس آئی. اس میڈیکل رپورٹ کا اب اس کو یہ نہیں پتہ کہ اس کے اندر جو ہے وہ کیا ہے، اس رپورٹس کے کیا میننگز ہیں، یہ مجھے کیا کرنا چاہیے. تو ڈائریکٹلی وہ جو ہے وہ اے آئی کو وہ اپنی رپورٹ پرووائڈ کرے، اے آئی جو ہے وہ اس رپورٹ کے اکارڈنگلی اس کو ڈیٹا پرووائڈ کرے گا جی کہ یہ جو ہے اس رپورٹس کے اندر جو ہیں وہ رسک آئے ہیں، یہ جو ہے اس رپورٹس کی سمری ہے. نہ صرف یہ بلکہ وہ اپنی روزمرہ کے جو کام ہیں، جیسے آپ عام طور پر جو ہے لوگ سوشل میڈیا کے اوپر پیجز کو مینیج کرتے ہیں یا ڈیفرنٹ جو ہیں وہ نیٹ ورکس چلا رہے ہوتے ہیں، تو اس کے اوپر آپ جسٹ اے آئی کو ایک سمری دیں. آپ نے ایک پیراگراف دیا یا آپ 2 3 4 ورڈ دیتے ہیں اور آپ اس کو کہہ دیں کہ میں نے آج یہ پوسٹ کرنی ہے، جسٹ پکچر ہی دے دیں، اے آئی کو آپ پکچر دیں اور اس کو کہہ دیں جی کہ یہ میں نے پوسٹ کرنی ہے، اور ڈائریکٹلی وہ آپ کو پوری سمری بنا کے دے گا، اور کمپلیٹ سمری کو آپ کاپی کر کے آپ ڈیفرنٹ پیجز کے اوپر کیا کر سکتے ہیں، شیئر کر سکتے ہیں. ابھی صرف یہ نہیں ہے، کلاڈ کے اندر جو ہے وہ ملٹیپل فیچر آئے ہیں ریسنٹلی کہ وہ آپ کے سسٹم کو خود ہی مینیج کر رہا ہے. ڈائریکٹلی طور پر آپ اس کو کمانڈ دے دیتے ہیں کہ جی یہ میرے تمام پیجز کے اوپر ڈیلی بیسس کے اوپر میں نے آپ کو یہ پکچر دینی ہے، اس پکچر کو آپ نے ڈیلی بیسس کے اوپر تمام پیجز کے اوپر اپلوڈ کر دینا ہے. تو یہ اس طرح کی جو ہیں وہ ایکٹیویٹیز پرفارم ہو بھی رہی ہیں، اور نارمل بندہ ان اے آئی ٹولز کو یوز کر کے اپنی جو ہے وہ ہیلپ لے سکتا ہے، اور پلس جو ہے وہ آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ اپنی زندگی کو آسان بنا سکتا ہے. بالکل ایسے ہی ہے. تو کیا سمجھتے ہیں آپ کہ کون سے ایسے پلیٹ فارمز ہیں یا ٹولز ہیں جہاں پر لوگ بغیر کوڈنگ کے مشین اے آئی کو سیکھ سکتے ہیں؟ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ بغیر کوڈنگ کے سیکھ تو سکتے ہیں اے آئی، لیکن آپ سٹارٹ بیسیکلی پائتھن سے لیں. پائتھن اٹ مینس کہ بڑی آسان پروگرامنگ لینگویج ہے، ایزی ٹو انڈرسٹینڈ ہے. اور اگر آپ کہتے ہیں کہ پروگرامنگ بھی نہیں کرنی اور ڈائریکٹلی آپ نے جو ہے وہ مشین لرننگ پرفارم کرنی ہے، تو مائکروسافٹ ایزیور کا ایک پلیٹ فارم ہے بیسیکلی ایزیور مشین لرننگ. آپ اس پلیٹ فارم پہ جا کے وہاں پہ ایک سروس ہوتی ہے، اس کا نام ہے آٹو ایم ایل. اٹ مینس کہ آٹو ایم ایل آپ وداؤٹ کوڈ جو ہے وہ اپنی اپلیکیشنز اور اپنی جو ہے وہ مشین لرننگ وہاں پر پرفارم کر سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ بھی میں نے یہاں پہ گوگل اے آئی اسٹوڈیو کی بات کی کہ آپ کوڈنگ نہیں کرتے ہیں، آپ جسٹ ایک پرامپٹ دیتے ہیں، اور اس پرامپٹ کے اگینسٹ جو ہے وہ آپ کو اے آئی ایک اپلیکیشن بنا کے دے دیتا ہے. بہت سارے ایسے ٹولز ہیں کہ جن کے اوپر اب کوڈنگ کی ضرورت نہیں ہے. اب اٹ مین کہ یہ ہے کہ ہاں اگر آپ کو کوڈس کی انڈرسٹینڈنگ ہے تو آپ بہتر پرفارم کر سکتے ہیں. اگر آپ کو کوڈنگ کی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے تو پھر آپ
کچھ ٹیکنیکل ایشوز آئیں گے تو ان کو سالو کرنا آپ کے لیے تھوڑا سا مشکل ہوگا. تو اٹ مینس کہ آپ ملٹیپل ٹولز یوز کر کے وداؤٹ کوڈنگ جو ہے وہ آپ اپنا کام کر سکتے ہیں. جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے. تو یہ بتائیے، وقت ہمارے پاس کم ہے اس لیے ہم اس کے تھوڑے سے لمیٹڈ کویشچنس کے اوپر کرتے ہیں کہ یہ جو روبوٹس ہیں نا، آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ آنے والے وقت میں کہیں ہمارے لیے کوئی چیلنج تو نہیں ہوں گے ان کے ساتھ بات کرنا؟ سب سے اہم چیز تو یہ ہے کہ جب آپ رسک آف اے آئی کا خیال کریں گے تو میرے خیال میں رسپانسیبل اے آئی اگر آپ اس کے اندر امبیڈ کریں گے تو آپ کے لیے چیلنجز نہیں ہوں گی، بلکہ اس چیز سے یا روبوٹک سے جو ہے وہ آپ کیا کریں گے، اپنی ہیلپ کروا سکتے ہیں. اٹ مین کہ ایزی ٹو آپ اپنے ورک کو ریڈیوس کروا سکتے ہیں. لیکن اگر آپ نے رسک اس کے اندر ایڈٹ کیے ہوئے ہیں، اس کے اندر بائسنس ہے، لائک کوئی رپورٹ آپ نے ڈیولپ کیا اور آپ کہتے ہیں کہ جسٹ وہ میرے ساتھ ہی انٹریکٹ ہو، کسی اور کے ساتھ جو ہے وہ اس کی انٹریکشن نہ ہو، تو اٹ مینس کہ یہ بائسنس ہوگی. اس طرح کی اگر آپ رسک آف اے آئی اس کے اندر شامل کریں گے، آپ جو ہے وہ اکاؤنٹیبلٹی کا خیال نہیں کریں گے، تو پھر بات اسی کے اوپر آ جائے گی کہ وہ از رسپانسیبل، کہ یہ جو ٹول ہے یا روبوٹ ہے یہ بنایا کس نے ہے. اور اس کے اوپر جو ہے وہ اگر پرائیویسی کا خیال نہیں کریں گے، سیفٹی کا خیال نہیں کریں گے، اور اگر آپ ان چیزوں کو چھوڑ دیں گے تو پھر یہ آپ کے لیے جو ہے خطرہ بھی بن سکتے ہیں. کہ یہ نہیں ہے کہ آپ نے جو ہے ان سے کام لینا ہے اور جسٹ آپ جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ اے آئی کے آنے سے جو ہے وہ تمام تر چیزیں آسان ہو گئی ہیں. اٹ مینس کو کچھ چیزوں کا خیال بھی کرنا ہے آپ نے. اگر آپ ان رسک آف اے آئی کا خیال نہیں کریں گے تو یہ آپ کے لیے چیلنجز ہو سکتے ہیں. ایگزیکٹلی. نہیں، جیسے کہ آپ نے کہا کہ جو بھی روبوٹ ہیں، یا ایون اگر روبوٹ نہیں، آپ کے آٹو باٹس ہیں، جب آپ ان سے بات کرتے ہیں، آن لائن بھی کرتے ہیں، تو آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک پرسن کے اوپر کنفائن نہیں ہونا چاہیے، باقیوں کو بھی کرنا چاہیے. بالکل ایسے ہی اس کا فائدہ ہوتا ہے. لیکن اگین جو آپ کا بریچ آف ڈیٹا ہے یا آپ کی پرائیویسی ہے، جب آپ ایک ان کے ساتھ انٹریکٹ کر رہے ہیں، اس کے پاس آپ کا ڈیٹا بھی آ گیا ہے، سب بھی آ گیا ہے، اسی روبوٹ کے پھر ایکسیس ہے دوسرے بندے کے پاس، اور وہ خیر جیسے کہ آپ نے بتایا کہ لمیٹیشنز ہیں اور وہ ہیں، وہ ہم لگا سکتے ہیں اس کے اوپر. بٹ اگین وہ ایزنٹ اٹ کہ ایک جیسے فائل ہے، وہ ایک فائل 10 لوگوں کے پاس ہے، تو جتنا بھی اس کے پرسنل ڈیٹا جاتا جا رہا ہے، کیونکہ ماشاء اللہ آپ تو ایکسپرٹ ہیں، لیکن کچھ کیونکہ میں نے بھی پڑھا ہے، میں نے بھی KPK کی گورنمنٹ کے ساتھ AI پہ کیا تھا، دیٹ واز فار ایتھنکس اینڈ گورنمنٹس، لیکن وہ بھی میڈیکل کے لیے تھا. لیکن جو مجھے سمجھ میں آیا وہ یہ کہ جب آپ کا اتنا سارا ڈیٹا ایک جگہ پہ جاتا ہے تو وہ ڈیفینیٹلی روبوٹ جو ہے وہ انسان نہیں ہے، وہ آپ کے پیٹرنز نہیں پڑھتا، وہ آپ کے الگوریدمز بناتا ہے. اور وہ جب وہ الگوریدمز کریٹ کرتا ہے تو وہ آپ کے لیے، اگر تو وہ ایک پرسن کا نہیں ہے، دوسرے پرسن کا بھی آ رہا ہے، تیسرے کا بھی آ رہا ہے، چوتھے کا بھی آ رہا ہے، تو وہ کنسائزلی وہ شاید آپ کے اوپر نہیں کر سکے گا. وہ اس کے اوپر ایک ڈفرینٹ طرح کا ایک آپ کہہ سک رہے ہیں کہ مائنڈ سیٹ، تو میں نہیں بولوں گی کیونکہ روبوٹ ہے، لیکن ایک ڈیٹا انٹری اور آؤٹ ورڈ ہوگا، جس کی وجہ سے مجھے نہیں لگتا کہ وہ پھر انڈیویجول آپ کے ساتھ ایک کانٹیکٹ کر سکتا ہے. وہ پھر ایک کہتے ہیں نا، وہ ایک اینٹی ہے جو کہ سب کے لیے اویلیبل ہے، لیکن آپ کو وہ پروموٹ نہیں کرتا. تو کچھ یہ باتیں بھی ہوتی ہیں. اصل میں جو ہے اگر آپ ملٹیپل اپلیکیشن یوز کرتے ہیں جیسے چیٹ GPT، آپ جب اس کو ملٹیپل جو ہے انسٹرکشن دیتے ہیں، پرامپٹ دیتے ہیں، تو وہ آپ کے پرامپٹ کے اگینسٹ جو ہے وہ ٹریننگ لیتا ہے. ٹریننگ لے کے اٹ مین کہ اگر آپ کوئی AI ٹول چینج کرتے ہیں اور چینج کر کے آپ کسی اور AI ٹول پہ جا کے جب آپ انسٹرکشن اسائن کرتے ہیں، تو وہ والا جو کام جو آپ کے ڈیٹا کے اوپر اس نے پہلے سے ٹریننگ لی ہوئی ہے وہ والا پرفارم نہیں کرے گا. آپ پھر اٹ مین یہ کہیں گے اچھا یہ AI ٹول جو ہے بڑی اچھی مجھے پرفارمنس دے رہا ہے اور یہ والا جو ہے وہ مجھے پرفارمنس نہیں دے رہا. تو یہ ساری چیز جو ہے وہ آپ کے ڈیٹا کی ہوتی ہے. ایوری تھنگ از ڈیٹا. تو جو پرائیویسی اینڈ سیکورٹی ہے، اگر آپ اس کا خیال کریں گے تو پھر اٹ مینس کہ یہ چیلنج نہیں ہے. اگر جس بنانے والے نے، فار ایگزامپل میں آپ کو بتاؤں، کسی نے کوئی اپلیکیشن بنا دی، اپلیکیشن بنا کے اس نے لانچ کر لی، فریلی دے دی کہ جی آپ جو ہے اس کے اوپر جو ہے وہ یہ کام کر سکتے ہیں، آپ اس کے اندر اپنا پرسنل ڈیٹا دے رہے ہیں. پرسنل ڈیٹا نہ دیں. آپ اس کو کہتے ہیں نا کہ جی یہ میں ہوں، یہ میرا ایکسپیرینس ہے اور یہ میری جو ہے وہ پروفائل ہے، تو آپ دیکھیں کہ وہ کمپلیٹلی اس
ڈیٹا کو کیا کر لیتا ہے, اپنے اندر سیو کر لیتا ہے. جب آپ کو ضرورت پڑتی ہے اگین آپ انسٹرکشن دیتے ہیں, وہ ڈیٹا آپ کا آ جاتا ہے. تو اٹ مینس کہ پرائیویسی اینڈ سیکورٹی کا آپ نے بھی خیال کرنا ہے, ایز اے ہیومن آپ نے خیال کرنا ہے. وہ تو اے آئی ہے, اے آئی کو تو نہیں پتا کہ جو ہے نا وہ ہیومن جو ہے وہ اس طرح کی پرسنل انفارمیشن اگر آپ اس کے اندر دیں گے. ہاں سم ٹائم جو ہے وہ اے آئی جب آپ اس طرح کی جیسے بینک ڈیٹیل ہے یا جو ہے آپ اپنا کوئی ادر انفارمیشن دیتے ہیں تو وہ اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتا, کہہ دیتا ہے کہ جی یہ انفارمیشن اس کے اوپر میں کام نہیں کروں. تھینک یو, بہت بہت شکریہ توصیف صاحب آپ کا. ہمارے پاس ٹائم کم ہے, یہ ٹاپک ایسا ہے جس کے اوپر بہت ساری ڈسکشن ہمیں کرنی چاہیے اور کافی زیادہ اس کو اویئرنیس کے ساتھ ہمیں ساتھ اس پہ کرنی چاہیے, لیکن کیونکہ وقت کم ہے. بہت شکریہ آپ کا آنے کے لیے شو کے اوپر اور ہمارے ساتھ انفارمیشن شیئر کرنے کے لیے. ابھی ہمارا وقت ہوا چاہتا ہے ختم, ایک نئے پروگرام کے ساتھ صبح بخیر پاکستان میں حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.